اللہ اکبر۔ خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو اپنے متعلقین کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تمام معاملات میں اعلیٰ درجے کے تھے، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک میں، بہترین برتاؤ میں اور اچھے اخلاق میں بھی آپ اعلیٰ مرتبے پر تھے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ آپ کی زندگی کا ہر گوشہ، آپ کی زندگی کا ہر شعبہ اور ہر حصہ مثالی اور پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے۔ نو ازواج کے ساتھ حسن سلوک کی مثال کس طرح سے کیا جاتا تھا؟ ہر ایک بیوی کا رہنا سہنا کھانا پینا الگ الگ تھا۔ رہنے کے لیے مکان، گزارے کے لیے جو ضروریات ہر بیوی کے واسطے الگ الگ تھیں۔ چاہے چھوٹے سے مکان تھے، بقدر ضرورت ہر ایک کی کفالت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ اوسط درجے کا کھانا پینا ہر ایک کے واسطے وہ ضروریات تھیں۔ آپ سب کو اکٹھا جمع کر کے سب کے ساتھ کھانا بھی کھایا کرتے تھے۔ ہر ایک بیوی کے لیے باری مقرر تھی، ایک ایک شب ہر ایک کے یہاں قیام ہوتا تھا۔ سب کا حق برابر ادا کیا جاتا تھا تاکہ کسی کو شکایت کا موقع نہ ملے، اور اس میں پورا انصاف کیا جاتا تھا۔ کہیں باہر سفر میں تشریف لے جاتے تھے تو قرعہ اندازی کے ذریعے جس کا نام آ جاتا تھا اس اہلیہ کو ساتھ لے لیتے تھے۔ اس طرح سب کو موقع ملتا تھا کہ سفر میں بھی آپ کے ساتھ رہیں۔ ازواج مطہرات کا بیان ہے، پاک بیویاں جو ہماری مائیں ہیں، ان کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے گھر میں تشریف لاتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ باد صبا کا ایک جھونکا آ گیا ہے، اللہ کی رحمت آ گئی ہے اور باد صبا کا جھونکا آ گیا ہے۔ آپ کے آنے سے سب خوش ہو جاتے تھے، کیونکہ آپ کوئی روب جماتے ہوئے نہیں آتے تھے، جیسا کہ بعض حضرات سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو اور بیویوں کو دبا کر رکھنا چاہیے، ان کو پاؤں کی جوتی سمجھنا چاہیے۔ یہ ایک جاہلانہ خیال ہے کہ عورتوں کو دبا کر رکھو، اگر ان کو موقع ملے گا تو وہ سر اٹھائیں گی اور تمہارے اوپر غالب آ جائیں گی۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ یہ نہیں تھا کہ آپ دبا کر رکھیں اور ان کے اوپر کوئی ایسا سلوک کریں جو وہ بوجھ محسوس کریں، ایسا ان کے اوپر روب طاری ہو جائے کہ وہ لرزنے کانپنے لگیں کہ شوہر آ گیا ہے، اگر ذرا سا نمک کھانے میں زیادہ ہو گیا یا کوئی کام میں فرق آ گیا تو ابھی فضیحہ ہو جائے گا اور شور مچ جائے گا اور مار پٹائی تک نوبت آ جائے گی، جیسا کہ بعض گھرانوں میں ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے، جو سامنے آ جاتا تھا اللہ کا شکر ادا کر کے اس کو کھا لیتے تھے۔ کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ اس میں فلاں چیز کی کمی ہے، فلاں چیز نہیں ہے۔ تو فرماتی ہیں کہ جب آپ تشریف لاتے تھے تو سب خوش ہو جاتے تھے، اللہ کی رحمت جیسی گھر میں آ گئی ہو۔ گھر میں آنے کے بعد آپ گھر والوں کے ساتھ کاموں میں شریک ہو جاتے تھے۔ اگر کوئی خوشی کی بات ہو رہی ہے تو خوشی میں بھی شریک ہیں، کوئی غم و فکر کی بات ہو رہی ہے تو آپ بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ کوئی الگ منہ پھلائے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں
یہاں تک کہ اگر گھر کے جو کام عورتوں سے متعلق ہیں، مثلا گھر کی صفائی، کھانا پکانا، آٹا گوندنا، یہ عام طور پر گھر کی خواتین یہ کام انجام دیا کرتی ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی شریک ہو جاتے تھے کہ لاؤ بھائی ہم بھی کرتے ہیں، کچھ ہمیں بھی بتا دو کام۔ مقصد کیا تھا کہ گھر کی عورتوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہم تو باندیے بن گئیں، کنیز ہیں، بس ہمارا کام خدمت کرنا ہے، ہمارا کوئی حق ہے ہی نہیں۔ نہیں، انہیں معلوم ہو کہ ہم رفیق ہیں، فریق نہیں ہیں، رفیق ہیں، ہم ساتھی ہیں زندگی کے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس عظیم مرتبے کے باوجود جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، اپنی خواتین کے ان کاموں میں شریک ہو جاتے تھے جن میں شرکت عام طور پر مرد اپنی مردانگی یا اپنے وقار کے خلاف سمجھتے ہیں۔ صفائی میں حصہ لے رہے ہیں اور کاموں میں ہاتھ بٹا رہے ہیں، ہنس بول رہے ہیں، کاموں میں شرکت کر رہے ہیں، یعنی گھر والوں کے ساتھ ان کا ایک حصہ بن جاتے تھے، ایک حصہ بن جاتے تھے، ایک گھرانہ ہے۔ یہاں تک احادیث میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمائش کی کہ یا رسول اللہ، میں حبشیوں کے تماشے دیکھنا چاہتی ہوں۔ حبشی لوگ کرتب دکھایا کرتے تھے، تماشے دکھایا کرتے تھے، آپ نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے کندھے کے پیچھے کھڑی ہو جاؤ۔ آپ کھڑے رہے، حضرت عائشہ آپ کی آڑ لے کر پیچھے کھڑی رہیں، اور اس وقت تک آپ کھڑے رہے جب تک حضرت عائشہ نے خود یہ نہیں کہہ دیا کہ بس یا رسول اللہ میں نے دیکھ لیا ہے۔ ذرا آپ انداز تو دیکھیے دلداری کا۔ پیغمبر اعظم وہ بیوی کی دلداری کے لیے حبشیوں کے تماشے دکھانے کے واسطے خود کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ میری پیچھے کھڑی ہو جائیے اور دیکھتے رہیے، اور اس وقت تک کھڑے ہوئے ہیں جب تک کہ وہ خود نہیں کہہ دیتی۔ مثالی گھرانہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک مرتبہ کا واقعہ حدیث میں ملتا ہے کہ آبادی سے باہر کسی میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں بات چیت ہو رہی تھی۔ حضرت عائشہ کہنے لگی میں بہت تیز دوڑتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں بہت تیز دوڑتا ہوں۔ دونوں میں یہ بات ہونے لگی، کہا ہو جائے پھر دیکھیں کون آگے نکلتا ہے۔ طے ہو گیا بھائی فلاں جگہ تک جو پہلے پہنچ جائے گا وہ جیت جائے گا۔ دونوں دوڑے، حضرت عائشہ بھی دوڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوڑے۔ حضرت عائشہ آگے نکل گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے۔ دوبارہ پھر ایسا ہی ایک موقع آ گیا، اس دن بھی ہو گیا کہ بھائی دوڑو دیکھیں کون آگے نکلتا ہے۔ اس دن آپ آگے نکل گئے، آپ نے فرمایا بھائی بدلہ ہو گیا، ایک دفعہ تم جیت گئی تھی، ایک دفعہ ہم جیت گئے۔ اب ذرا انداز تو لگائیے، آپ اس برتاؤ کا اندازہ لگائیے۔ یہ گھرانہ ہے، یہ بات نہیں کہ اس گھرانے میں کوئی الجھنیں پیش نہیں آئیں۔ کئی مرتبہ زلزلے آئے ہیں جس نے اس گھرانے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایک زلزلہ تو اس وقت آیا جب آپ کی تمام ازواج نے یہ فرمائش کی کہ ہمارے گزارے کی رقم بڑھائی جائے، گزارے کی رقم بڑھائی جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقدر کفاف سب کو دیا کرتے تھے، جو ان کی ضروریات کے لیے کافی تھا، اس میں اضافے کی فرمائش صحیح فرمائش نہیں تھی۔ اور آپ اصل چاہتے کیا تھے؟ آپ یہ چاہتے تھے کہ میرے گھرانے کی خواتین اور میرے متعلقین کی تربیت ہو۔ وہ مزے اڑانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں، وہ ایک بامقصد زندگی اوسط درجے کی ایسی گزاریں کہ اصل رضائے خداوندی سامنے رہے، خدمت دین سامنے رہے، آپ کا پورا گھر اشاعت دین اور خدمت دین کا مقصد سامنے رکھ کر چلے، اور تمام
لوگوں کے لیے آپ کا گھر ایک مثالی گھر ہو جائے۔ وہ کوئی عیش و عشرت والی بات نہیں تھی۔ آپ چاہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتظام فرما سکتے تھے۔ اللہ کی طرف سے سب کچھ ہو سکتا تھا۔ آپ کو تو یہ بھی اجازت دی گئی کہ اگر آپ چاہیں تو پہاڑ کو سونے کا بنایا جا سکتا ہے آپ کے لیے، لیکن آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ فرمایا الفقر فخری، یہ تنگی ہی میرے لیے باعث فخر ہے۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ میرے گھرانے کی خواتین اور میرے متعلقین کی تربیت ہو۔ وہ مزے اڑانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں، وہ ایک بامقصد زندگی اوسط درجے کی ایسی گزاریں کہ اصل رضائے خداوندی سامنے رہے، خدمت دین سامنے رہے، آپ کا پورا گھر اشاعت دین اور خدمت دین کا مقصد سامنے رکھ کر چلے، اور تمام لوگوں کے لیے آپ کا گھر ایک مثالی گھر ہو جائے۔ وہ کوئی عیش و عشرت والی بات نہیں تھی۔ آپ چاہتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتظام فرما سکتے تھے۔ اللہ کی طرف سے سب کچھ ہو سکتا تھا۔ آپ کو تو یہ بھی اجازت دی گئی کہ اگر آپ چاہیں تو پہاڑ کو سونے کا بنایا جا سکتا ہے آپ کے لیے، لیکن آپ نے پسند نہیں فرمایا۔ فرمایا الفقر فخری، یہ تنگی ہی میرے لیے باعث فخر ہے۔ گھر والوں کو تنگ نہیں کرتے تھے آپ، گھر والے خود اتنے تربیت یافتہ تھے کہ جو ملتا تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے تھے، ضرورت مندوں پر لٹا دیتے تھے اور خود فاقے جھیل لیتے تھے۔ یہ جو ملتا ہے کہ آپ کے گھر میں کئی کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، تو یہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو نہیں ملتا تھا، بلکہ جو ملتا تھا وہ اپنے سے زیادہ ضرورت مندوں پر آپ کے گھر والے خرچ کر دیتے تھے، مہمان نوازی پر، کمزور لوگوں پر، معاشرے کے ان ضعیف لوگوں پر جو مدد کے مستحق ہیں، ان کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ڈھیروں مال آ گیا، آپ تقسیم کرنے بیٹھ گئیں، اس دن روزے سے تھیں آپ، تقسیم کرنے بیٹھ گئیں، دیتی رہیں، جو آتا رہا اس کو دیتی رہیں، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ آپ کی کنیز نے کہا کہ ام المومنین کچھ تو آپ اپنے افطار کے لیے رکھ لیتی، کہا تو نے یاد ہی نہ دلایا، لا پانی لیا اسی سے افطار کر لیتے ہیں۔ خود پانی سے افطار کر لیا اور سارا مال اللہ کے راستے میں لوگوں کے اوپر خرچ کر دیا۔ تو وہ مزاج جو گھرانہ نبوت کا مزاج، سخاوت کا مزاج تھا، عیش و عشرت کا مزاج نہیں تھا۔ تو ایک زلزلہ اس وقت آیا جب خواتین نے مل کر یہ آپ سے فرمائش کی کہ ہمارا گزارا بڑھایا جائے۔ اس وقت قرآن پاک آپ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ چاہتی ہیں تو آپ ان کو آزاد کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور عطا کر دے گا۔ اس وقت آپ نے ان کو اختیار دیا کہ تم چاہو تو میرے ساتھ اس طرح رہ سکتی ہو اور چاہو تو آزادی حاصل کر سکتی ہو۔ تمام ازواج نے آپ کے ساتھ رہنا ہی پسند کیا اور اپنی وہ شرط اور فرمائش واپس لی۔ ایک زلزلہ تو اس وقت آیا، تو مسائل آتے تھے اس گھر میں، ہر گھر میں آتے ہیں، آپ کے گھر میں بھی آئے۔ کبھی کبھی آپس میں تکراریں بھی ہوا کرتی تھیں، ناراضگی بھی ہوتی تھی، خود آپ بھی ناراض ہو جاتے تھے، منایا بھی جاتا تھا، روٹھ بھی جاتے تھے، وہ سب کچھ ہوتا تھا جو انسانی گھروں میں ہوتا ہے۔ لیکن کس طرح ہوتا تھا، ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس گھر میں کس طرح ان منزلوں سے گزرا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ ناراض ہو گئے، قسم کھا لی کہ میں 1 مہینے تک بات نہیں کروں گا۔ اوپر کے منزل میں آپ چلے گئے، بالا خانے میں، 1 مہینے کے بعد تشریف لائے نیچے، ناراضگی دور ہو گئی۔
تو اس دن 29 تاریخ تھی چاند کی 29 تاریخ تھی۔ اب ایک مہینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی دور ہو گئی۔ مسئلہ نکل آیا کہ اگر کوئی شخص ایک مہینے کی قسم کھا لے، اب ذرا اندازہ لگائیے کہ بے تکلفی بھی تھی اور آزادی بھی تھی، لیکن آزادی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جو مرضی کرے ہو، بلکہ ایک شرافت کے ساتھ آزادی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہیں اس وقت میں جب آپ تشریف لا رہے ہیں، ایک مہینے کی ناراضگی کے بعد، کیا رسول اللہ آج تو چاند کی 29 تاریخ ہے، یعنی آپ نے تو قسم ایک مہینے کی کھائی تھی، ابھی تو ایک دن باقی ہے، 29 دن ہوئے ہیں۔ سوال حضرت عائشہ کا ہے۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ عائشہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ اب ایک مسئلہ بھی نکل آیا، کہ اگر کوئی شخص ایک مہینے کی قسم کھا لے اور چاند 29 کا ہو جائے تو مہینہ پورا ہو جائے گا، 30 دن کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ جیسے رمضان میں اگر مہینہ 29 کا ہو جائے تو عید منا لی جائے گی اور ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اسی طرح اگر کوئی قسم کھا لے کسی معاملے میں ایک مہینے کی اور چاند 29 کا ہو جائے تو مہینہ پورا ہو گیا، ضروری نہیں کہ 30 دن ہوں۔ ایک مسئلہ بھی امت کو مل گیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آپ کے ازواج کس طرح آپ سے سوال کرنے میں آزاد تھی۔ مثالی گھرانے کی بات چل رہی ہے۔ دوسرا زلزلہ اس گھرانے میں جب آیا، اور یہ بہت بڑا زلزلہ تھا جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی، سب سے بڑا یہ حادثہ تھا جس نے خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ آپ حضرات تفصیل جانتے ہوں گے کہ ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں حضرت عائشہ تھیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں قضائے حاجت کے لیے چلی گئی، اور اس زمانے میں ہم بہت ہلکی پھلکی تھیں، کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا تھا کہ ہم ہودج میں، وہ جو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا ہے، اس میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ وہاں جا کے میرا ہار گلے کا ٹوٹ کے کہیں گر پڑا، میں اس کی تلاش میں لگ گئی۔ واپسی میں مجھے دیر ہو گئی، ساربانوں نے جو اونٹ چلانے والے ہیں یہ سمجھا کہ میں ہودج میں موجود ہوں، انہوں نے اٹھا کے وہ ہودج اونٹ کے اوپر رکھ دیا، کیونکہ ہلکی تھیں، کسی کو پتہ بھی نہیں لگا کہ ام المومنین اس کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اونٹ چل پڑا، قافلہ روانہ ہو گیا۔ جب آپ واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے۔ ایک صحابی حضرت عثمان ان کا نام تھا، وہ اس کام پر تھے کہ پیچھے اگر کوئی رہ جائے، کوئی سامان قافلے والوں کو، تو وہ اٹھا کر لے آئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ام المومنین لیٹی ہوئی ہیں، تو وہ پردے کا حکم آنے سے پہلے مجھے دیکھ چکے تھے، انہوں نے فوراً پہچان لیا اور کہا کہ ارے تو ام المومنین رہ گئیں۔ میری طرف پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے اور مجھے اونٹ پر بٹھایا اور لا کر قافلے میں سے ملا دیا۔ منافقوں کو ایک موقع مل گیا۔ منافق تو تلاش میں رہتے تھے کہ آپ کو بدنام کرنے کے لیے کوئی بات مل جائے۔ رئیس المنافقین نے دیکھتے ہی ایک جملہ کہا، تیر کی طرح سینہ نبوت پر چبھتا چلا گیا، یہ بچ کر نہیں آئی، اور بدنام کرنا شروع کر دیا، حضرت عائشہ پر تہمت لگانی شروع کر دی، آپ کی عفت و عصمت کے بارے میں الزام تراشیاں شروع ہو گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے۔ آپ نے مختلف بیویوں سے بھی پوچھا، سب نے یہی کہا کہ ایسی کوئی بات ہم نے کبھی نہیں پائی حضرت عائشہ میں۔ بچپنا تو ضرور ہے، کبھی آٹا گوندتے ہوئے چھوڑ جاتی ہیں، کوا کھا جاتا ہے، تو لیکن اس کے علاوہ کبھی کوئی ہم نے ایسی بات نہیں دیکھی جو ان کے کردار کو داغدار کرتی ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی اچھے الفاظ کہے، غرض کہیں سے کوئی بات ایسی نہیں معلوم ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن باہر
افواہیں اڑ رہی تھیں، مخالفین کو موقع مل رہا تھا، بہت سے کمزور لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے تھے۔ حضرت عائشہ کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ اتنا ضرور فرماتی ہیں کہ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ حضور کی وہ توجہ میری طرف نہیں ہے۔ مجھے بخار آ گیا تو کبھی آپ نے آ کر بس یہ پوچھ لیتے تھے کیسی ہیں یہ، میرے پاس بیٹھتے نہیں تھے، مجھ سے بات نہیں کرتے تھے۔ آخر میں نے کہا کہ مجھے اپنے والد کے گھر بھیج دیجیے، تو میں اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔ ایک روز قضائے حاجت کے لیے میں باہر جا رہی تھی تو ایک خاتون معمر انہی کے خاندان کی تھیں، ان کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو کوسنا دیا۔ تو میں نے کہا کیسی ہو تم ماں، اپنے بیٹے کو کوستی ہو؟ اس نے کہا کیسا بیٹا، تمہیں کچھ پتہ نہیں کہ تمہارے خلاف وہ کیا کرتا پھر رہا ہے؟ تب مجھے معلوم ہوا کہ لوگوں نے میرے خلاف سب کچھ ایسا زہر اگلا ہوا ہے۔ حضرت عائشہ اسی غم میں بیمار پڑ گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت اثر تھا، بہت ساری باتیں اس سے نکلتی ہیں۔ ایک مسئلہ اس سے یہ نکلتا ہے، اور بڑا اہم مسئلہ ہے، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کچھ باتیں بتا دیتے تھے غیب کی۔ اگر اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں آپ کو نہ بتائیں تو خود آپ کو پتہ نہیں لگتا تھا۔ جس بات کا پتہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے تھے غیب کی باتوں کا، وہ آپ کو پتہ لگ جاتا تھا، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہیں بتانا چاہتے تھے تو غیب کی اس بات کا آپ کو پتہ نہیں لگتا تھا۔ اس واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلیت کا اور حقیقت کا اور غیب کا علم اگر ہوتا تو آپ کہتے کہ مجھے تو معلوم ہے، ایسا ہوا ہی نہیں۔ لیکن آپ نے یہ نہیں فرمایا، جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو باخبر نہیں کیا آپ کو خبر نہیں ہوئی۔ اوروں سے معلومات کرتے رہے، تحقیق کرتے رہے، معلوم ہوا کہ نبی کا علم غیب براہ راست نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو بتا دیتے ہیں، بہت سی غیب کی باتیں آپ بتا دیتے تھے، مگر جب اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا، اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا تو آپ کو نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اس واقعے میں اللہ کو یہی منظور تھا کہ آپ اس کشمکش سے گزریں۔ اگر پہلے دن ہی آپ کو اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی باخبر کر دیتے تو وہ جو انسانوں پر ایسی حالت میں کہ جب اس کی بیوی پر الزام لگ رہا ہو، اس وقت جو تحمل اور تدبر اور اس وقت میں جو ثابت قدمی کی ضرورت ہے، اس وقت جو کردار سامنے آنا تھا وہ کیسے آتا؟ اگر کسی کی بیوی پر تہمت لگے، تا قیامت ایک گھرانے کو مثالی گھرانہ بننا ہے، اور ہمیشہ حالات ایک ہی جیسے تو نہیں رہتے۔ اگر ایسے واقعات پیش آئیں، اس صورت میں کیا ہونا چاہیے، نبی کا کردار کیا آئے گا سامنے؟ اس لیے اللہ کو یہی منظور تھا کہ نہ بتایا جائے۔ اللہ